بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور دینی نسبت کے بھائی اور میرے والد ماجد حضرت مولانا اسلم قاسمی جو ہندوستان میں رہتے تھے، اور ان کی صحت کی دعا کی گزارش کی آپ حضرات سے چند روز پہلے کی تھی۔ قضاء الہی سے اور اللہ کی مشیت سے یہ اللہ کا یہی فیصلہ تھا، وہ دنیا سے آج رخصت ہوئے۔ پہلی رمضان کو تقریباً دن میں ظہر کے وقت یہاں دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ بس آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے حق میں دعا فرمائیے۔ ہمارا آپ حضرات سے اور آپ کا ہم سے دینی رشتہ ہے للہیت والا، اللہ کے لیے، تو اس کا نفع آدمی کو جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کو پہنچتا ہے آخرت میں بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں جہاں بھی یہ میسیج بھیجے، جہاں بھی یہ میسیج پہنچے، تو انشاءاللہ 3 بار سورہ اخلاص اور سورہ یاسین شریف پڑھ کر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیتوں میں خاص طور سے اس کو ذکر کیا ہے۔ باقی قرآن کریم پڑھنا اور اسی طرح صدقات نافلہ وغیرہ کے ذریعے ثواب پہنچانا، اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کا وہ ایک عمل جو بزرگوں نے لکھا ہے اور معتبر ہے اور مستند، یعنی صحیح بزرگوں نے، حضرت شیخ نے لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب روح کی بیماری ان کے علاج میں لکھا ہے، 70,000 مرتبہ پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے تو فضل الہی متوجہ ہوتا ہے اور اس مرحوم کی میت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم واجب و لازم کر دیں، اللہ کو مجبور کر دیں، لیکن فضل الہی متوجہ ہوتا ہے اور اس کی شکل اللہ انہی لوگوں کے لیے دل میں ڈالتے ہیں، اسباب بنا دیتے ہیں، اور وہ پھر پڑھ کے پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، کر لیں نہیں بلکہ کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ جیسے مولانا عبد الرحمن اپنے احباب میں سے جو چند ہفتوں پہلے دنیا سے گئے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی اپنے خاص لوگوں کی ایک لسٹ بنا لینی چاہیے اور اس میں روزانہ کی بنیادوں پر ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ الحمدللہ ایک پہلو سے بے شک جدائی کا غم ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی وفات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، تو یہی بات ہے بھائی، انا بفراق والدنا لمحزونون، ہم بھی والد صاحب کی جدائیگی پہ ظاہر ہے کس کو غم نہیں ہوگا بھائی، یہ رشتہ ایسا ہے، یہ عجیب سایہ ہے والدین کا۔ جی ہاں، بظاہر کبھی کبھی رہتے رہتے جب حیات میں تو قدر نہیں ہوتی، نہ پتہ چلتا نہ احساس ہوتا، لیکن اس کے اٹھنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے یہ کتنی عظیم دولت تھی۔ بالخصوص ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، تو بس میں کیا عرض کروں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات سے نوازا تھا، اور ان کی صفات اور ان کے احسانات ہمارے ساتھ تو عجیب ہے۔ یعنی ہم پوری زندگی کے آخری سانس دنیا سے جس دن جائیں گے اس دن تک ہم نہیں بھول سکتے۔ زحمتیں خود اٹھائی اور بہت سے مجاہدات اٹھائے، مالی نقصانات اٹھائے، تنگیوں سے گزرے، مگر ہم سب بھائیوں کو پڑھانا نہیں چھوڑا۔ ماشاءاللہ دنیا سے چلے گئے، لیکن میں اتنا عرض کروں گا توفیق الہی، فضل خداوندی، اس پر نظر کرتے ہوئے کہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ جب یہاں سے گئے تو بہت اپنی جھولی بھر کے گئے۔ عزیزو، کچھ باتیں جی چاہتا ہے کہ عرض کر دوں، اگرچہ اصل تو مقصود آپ حضرات کی خدمت میں دعاؤں کی درخواست کرنا ہے۔ ہمارے ایک احباب میں سے جاوید ہیں، سب اکثر جانتے ہیں ہمارے ساتھی، جی ہاں، وہ بزرگوں سے ملتے رہتے ہیں، کبھی جماعت میں کبھی بزرگوں سے ملاقاتیں اور ان کے پاس آنا اور جانا۔ تو ان کے ابا بظاہر حالت حیات میں سمجھتے تھے پتہ نہیں ہے کہاں جاتا کیا کرتا رہتا ہے، زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، مگر منع بھی نہیں کرتے تھے۔ جب ان کے والد دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ مفتی صاحب میں نے والد کو خواب میں دیکھا، کہتے ہیں ارے بھائی جاوید تو جہاں جہاں جاتا تھا بیٹا، اب پتہ چلا ہے کہ لوگوں نے اتنا ثواب مجھے پہنچایا اور اتنی میرے لیے دعائیں کی، اب پتہ چلا تیری ان سب چیزوں کی قدر اب ہوئی مجھ کو کہ جی ہاں۔ تو بس اس لیے یقین، قوت یقین، ایمان و احتساب کا لفظ اسی لیے آیا ہے کہ پورا یقین ہو اور واقعی ہم سمجھیں کہ یہ ایسا ہی ہے جو وعدہ آیا ہے۔ تو
جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ عظیم شکل میں پہنچتا ہے میت تک۔ اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے ڈوبتا ہوا کوئی شخص ہو، وہ کسی سہارے کے انتظار میں ہوتا ہے، اس طرح۔ جی ہاں، اور پھر وہ تقسیم کرتے ہیں اپنے متعلقین کو اور دوست احباب کو جو عالم ارواح میں جو روحیں وہاں ہیں، تو جو جس کے لیے بھیجا۔ مثلا ہم نے اپنے والد صاحب کے لیے بھیجے، اتنے قرآن پڑھ لیے اور یہ کلمے کا پورا نصاب پڑھ لیا اور یہ چیزیں پڑھی، تو وہاں جانے کے بعد وہ اس طرح کے ہدیہ جیسے دنیا میں لوگ لے کے آتے ہیں، اور پھر اگر وہ بہت سا ہو تو آدمی آس پڑوس میں اپنے دوست احباب کو تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے میرا عرض کرنے کا منشا ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جو ایصال ثواب کرتے ہوں آپ، اگر بہت زیادہ نہیں تو قرآن، رمضان کا مہینہ ہے ماشاءاللہ، تو قرآن جب ختم کریں پڑھیں تو ثواب پہنچا دیں، اور اسی طرح سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں تو کوئی خاص دیر لگتی نہیں، سورہ یاسین شریف پڑھنے میں ثواب پہنچاتے رہیں۔ یہ آپ کا ہمارے ساتھ جو محبت کا معاملہ ہے، اس کی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ قدردانی اور اس کا ایک ادائے حق محبت کے حق کی ادائیگی کی قبیل سے ایک چیز ہوگی۔ جی باقی کچھ باتیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں انشاءاللہ کچھ نفع ہوگا، تو اس لیے والد صاحب کے تعلق سے میرا جی چاہا کہ میں عرض کروں۔ اللہ عز و جل نے ان کو عجیب و غریب صفات عطا فرمائی تھی۔ زہد ان کا ایسا عجیب بے مثال تھا کہ شاید اگر میں ابھی ایک بڑی چادر لے کے ان کے سارے اس سامان کو جو کھانے کا، پینے کا، اوڑھنے کا اور وہ سارا ہو، تو شاید ایک گٹھڑی میں سارا اکٹھا ہو جائے۔ توکل اللہ کی ذات پر اس قدر بھروسہ تھا کہ ہم کو جب پڑھا رہے تھے تو اصل زراعت کا شغل تھا، عالم تھے ماشاءاللہ جی، اور دارالعلوم دیوبند سے پڑھے بھی تھے، لیکن گھر کا جو اصل کام تھا وہ زراعت اور کھیتی باڑی وغیرہ کا تھا۔ ہمیں پڑھانے کے دوران حالات آئے کہ بھئی بچوں کو بھی لگاؤ اس میں، تو ورنہ تو کھیتی تو بند ہو جائے گی۔ دوست احباب والد صاحب کے بڑے قریبی جگری، بہت خاص، وہ سب کہتے تھے مولوی صاحب 2 کو مولوی ملا بنا لو، مسجد میں امامت کریں گے، مؤذنی کریں گے اور یہ کریں گے، اور 2 کو بنا لیا آپ نے، 2 کو ادھر لگا دو، 2 کو ادھر لگا دو، ورنہ آپ کی زمین سب خراب ہو جائے گی، آپ جو ہے پھر کاشتکاری نہیں کر سکیں گے۔ کوئی آتا تو کہتا ہے کہ بھئی ان کو بچوں کو سعودی بھیجو، ابھی بہت زیادہ وہاں جاب ہے اور کام ہے، اور تھوڑا سا کچھ سال 2 سال کچھ سکھا دو، اور بڑے پیسے لا رہے ہیں لوگ۔ لیکن ہمارے والد صاحب، اللہ انہیں اس کی جزائے خیر دے، اللہ انہیں اپنی شان جزائے خیر دے، ہم ان کے احسانات مرتے دم تک نہیں بھول سکتے۔ مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی، معاشی اور مالی الجھنوں سے گزرے، اور ہمیں احساس نہیں ہونے دیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ ادھر حرمین میں ایک جاننے والے رہتے تھے، گاؤں کے، وہ گئے ہوئے تھے، نمازی دیندار، کہتے ہیں مولوی صاحب کئی بار خواب دیکھ چکا، بار بار آپ کو دیکھتا ہوں میں، آپ کے کپڑے پھٹے پرانے اور بالکل پھٹے ہوئے ہیں، اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور آپ کے پیچھے آپ کی اولاد میں سے بعض بچے آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ خواب میں نے خود بھی اس شخص سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بعض علماء سے سعودی میں جب ذکر کیا، انہوں نے کہا اس طرح کی چیزوں کو اپنا مخفی رکھو تو اور تم بہت کچھ دیکھو گے۔ بہرحال تو والد صاحب نے بتایا پھر کہ بھائی کچھ مالی اس میں ہے، لیکن میں بچوں کو پڑھائی سے نہیں ہٹاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، آج وہ دنیا سے گئے، ایک دو شکلیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے بچے ہوئے تو نظر گئی کہ بھائی ان کو ذرا اچھی ڈگریاں وغیرہ دلاؤ اور یہ ساری چیزیں کرو تاکہ یہ جاب پہ کہیں جاویں اور بڑے اچھے خاصے جو ہے چیزیں مال دولت کی آئے، اور اچھے مکان بھی ہوں، گاڑیاں بھی ہوں، اور یہ ساری چیزیں، یہ ایک مزاج ہوتا ہے، ایک ذہن ہوتا ہے۔ وہ ظاہری تھوڑی بہت دینداری بھی ہوتی ہے، بہت سے میں تو ہوتی نہیں بالکل، لیکن کچھ میں ہوتی بھی ہے۔ لیکن جب اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ حفظ کرا دیا، اور پھر کہا چلو بھائی اب اپنا اس کے ان میں لگو، یہ جاب سنبھالو، یہ کام سنبھالو، یہ بزنس سنبھالو، یہ مجھے تو اب جب وہ شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اولاد تو دنیا میں مگن، دولت، مال، چیزیں اور ڈگری اور یہ ساری چیزیں، تو پیسہ تو جمع ہوا اور دولتیں تو آئی، گاڑیاں اور مکانات تو عالی شان، تو 20 30 50 سال شعور سنبھالنے کے بعد زندگی بڑی مزے سے گزری ظاہر میں۔ لیکن میرے عزیزو سننا میری بات، اب جس دن وہ دنیا سے جاتا ہے تو
اس کی اولادوں میں کچھ ایسی بھی ہوگی جو جنازے کی نماز پڑھنا بھی نہیں جانتی ہوگی، تو ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں جی، ایسا ہم نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ اور کچھ وہ ہوں گی جو انتظار میں ہوں گی کہ والد کی میراث جلدی سے آئے تو ہم تقسیم کریں، اور پھر بہرحال مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جائے گا اگر وہ دیندار ہے، اپنی نماز لے گیا، اپنی چیزیں لے گیا، لیکن جو ایک صدقہ جاریہ کی بہت بڑی شکل دوسرے قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں جو کارنامہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے ساتھ کیا، جتنے سارے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو پڑھایا، انہوں نے پڑھا، اس لیے اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ حضرت والد صاحب کی کوششوں کی نتیجے میں سارے بھائیوں نے دین پڑھا، اور تقریباً سب دیوبند میں پڑھے اور وہاں سے علم لیا، اور پھر سبھی پڑھنے پڑھانے کے مشغلے میں اللہ کے فضل سے لگے ہیں۔ ادھر جتنی بہنیں ہیں وہ بھی سب اسی طرح جی، جو داماد اور جو نسبتی بھائی ہیں وہ سب بھی ماشاءاللہ دینی اداروں میں پڑھنے پڑھانے والے۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ عز و جل نے ان کو ایک ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ ہم سب کو قائم رکھے کہ ماشاءاللہ ان کی پوری نسل و ذریت میں تمام بچے بچیاں چھوٹے بڑے سب ایک ہی ڈگر اور ایک ہی لائن پر ہے، یعنی دین اور صراط مستقیم اور علم اور پڑھنا اور پڑھانا اور قرآن اور مدرسہ، اور یہی بالکل سب کا اسلامی لباس، اسلامی شکل و صورت، جی جی جی، اور حافظوں کی ایک بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ۔ تو اس لیے وہ دنیا سے گئے تقریباً 70-75 سال کی عمر میں، لیکن میں جب اپنی اسلامی نظریے اور اسلامی نقطہ نظر سے سوچتا ہوں تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت خزانہ لے کے گئے، اور وہ دنیا سے گئے بظاہر ہم کہیں گے انتقال کر گئے، لیکن حدیث شریف میں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، تین چیزیں مرنے کے بعد بھی گویا کہ انسان مر گیا، عمل ختم، لیکن تین چیز ایسی ہے کہ گویا عمل ختم نہیں، گویا وہ زندہ ہی ہے، صدقہ جاریہ، اور علم ينتفع به، کوئی علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو، اور ولد صالح يدعو له۔ الحمدللہ حضرت والد صاحب کی نسل و ذریت میں اتنے دعائیں کرنے والے، ایصال ثواب کرنے والے، جی جی، اب جو جہاں مثلا بندے کے ذریعے اور دوسرے بھائیوں کے ذریعے جہاں جتنا جو درس ہو، جو اسباق ہو، جو واعظ ہو، اس سے لوگوں کو نفع پہنچے، آٹومیٹکلی یہ سارا ان کے نام اعمال میں ہے۔ اللہ نے یہ عجیب ان کو ایک مقام عطا فرمایا تھا، جی جی جی۔ اور پھر توکل اور زہد اور قناعت، لوگ بدسلوکی کرتے رہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسی سے بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ پیسے لیں اور پھر دیں، کچھ نے دے دیے کچھ نے نہیں دیے، کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ یا کوئی وہ نہیں۔ پورے دن والد صاحب کی زندگی لوگوں کے درمیان قضاء و فیصلوں میں بڑے بڑے گمبھیر اور خطرناک قسم کے فیصلے، لیکن لوگ آتے تھے اور کہتے تھے مولوی صاحب سب آپ کی بات ماننے کو تیار ہے، بس آپ آ جاؤ اور ذرا فیصلہ کر لو۔ بہرحال تو اس لیے میرا جی چاہا کہ کچھ باتیں عرض کر دوں، اور ان باتوں کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ہم سب کو عبرت ہو، ہم اپنی اولادوں کو اور اپنے جیتے جی اپنی جو بچے ہیں ان کو دینی راہ پر ڈالیں، اور پھر وہ ایک نسل تیار ہو۔ جی ہاں، اسی لیے میں نے عرض کیا، ایک بڑے عالم تھے، ہاں میں نے کہا ایک ایسا درخت ماشاء اللہ تبارک اللہ، ایک ایسا درخت جس کی تمام شاخیں ہری بھری اور سب شاخوں پہ پھل آئے ہوئے اور سب پھل پک کے خوبصورت اور اچھے ہو رہے ہوں، یہ بظاہر مثال ان کی ہے۔ یعنی تمام شاخیں ہری بھری کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایک اس میں سے نکل کے ادھر ادھر پھر رہا ہو، آوارہ پھر رہا ہو، ڈاڑھی کٹا چٹا پینٹ شرٹ اور بے نمازی، اور یہ نہیں نہیں نہیں، ماشاء اللہ محنتیں، دعائیں، اور پھر حلال کھلانے پر ہمیں ایسی مشقتیں انہوں نے اٹھائی، ایسی تکلیفیں اٹھائی کہ ایک پیسہ کسی کا نہیں۔ لوگ زمین دبا لیں، لوگوں نے یہ دبا لیا، لوگوں نے یہ کر لیا، کہتے تھے کوئی نہیں بھائی، اللہ ہے اللہ ہے، بس ہر چیز میں یہی تھا، اور بار بار کہا کرتے تھے بھائی شکر ادا کیا کرو، بہت زیادہ نعمتیں تمہیں دی ہے اللہ نے، بھائی شکر ادا کیا کرو، بہت زیادہ نعمتیں دی ہے۔ ابھی 8-10 دن پہلے بھی میری بات ہوئی تو کہتے تھے بھائی بہت شکر ادا کیا کرو، اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے۔ نوازنا، اصل نوازنا میرے پیارو، نوازنا عطا کرنا یہ نہیں کہ دولت اور مال اور بنگلے اور بینک بیلنس، نہیں، دین پر ہوں، بچے اطاعت شعار ہوں، نیکی پر ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے ہوں، یہ سب سے بڑا نواز، یہ سب سے بڑی اللہ کی عطا ہے، یہ سب سے بڑی عطا ہے۔
بہرحال آپ حضرات دعا فرمائیے، جانا سب کو ہے، اللہ عز و جل نے رمضان المبارک کے دن میں، مہینے میں، مبارک دن میں، یوم الاثنین، یوم الاربعاء، جی ہاں، یوم الجمعہ، اور پھر یعنی پہلی رمضان، رحمت کا مہینہ شروع، جنت کھول دی گئی اور جہنم کے سب بند کر دی گئی جہنم، اور پوری تفصیلی اس میں روایات ہیں۔ جی ہاں، جمعے کے دن اور رات میں انتقال کرنا، اور اسی طرح رمضان المبارک میں انتقال کرنا، اور پھر جو نمونیے کی شکل ان کو تھی اس کے بارے میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ بھی شہادت، تو ڈبل شہادت کا ماشاءاللہ وہ کما کے دنیا سے گئے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ذات سے قوی امید ہے، اور ہم امید کرتے ہیں، ظاہر یقین سے نہیں کہا جا سکتا، حدیث شریف میں کسی کے بارے میں کوئی بات یقینی طور پر کہنے سے منع آیا ہے، یعنی وہ اتنے بڑے ولی تھے، وہ اتنے بڑے ایسے ویسے تھے، یہ باتیں تو صرف اللہ کے علم میں ہیں۔ ظاہری طور پر جو ان کے صفات اور ان کے حالات تھے، جی ہاں، وہ تو بس عجیب و غریب، چونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے معاملہ، جی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو بہرحال آپ حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور ایصال ثواب کے لیے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ایصال ثواب، جیسے میں نے عرض کیا، کلمے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، سورہ اخلاص کے ذریعے، سورہ یاسین شریف کے ذریعے، صدقات نافلہ کے ذریعے، سب طرح سے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہم سے دوری اور جدائی کا غم جو ان کو اخیر میں محسوس ہوا کہ میرے بچے مجھ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی جو صبر کیا انہوں نے اور جو برداشت کی، دین کی خاطر جو دوری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کی میزان عمل میں، حسنات میں اللہ عز و جل لکھ دے۔ بہت سے احباب نے آج فون کیا، تو میں پہلے ہی عرض کرتا ہوں کہ دراصل آج مشغولی رہی، اور ادھر ہی اپنے گھر والوں سے رابطہ وغیرہ، تو میں فون نہیں اٹھا سکا۔ انشاءاللہ کل جو بھی اس طرح کے احباب ہیں، میں سب اپنی طرف سے ہی انشاءاللہ سب کو خود ہی ادھر سے فون کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جی ہاں، اور اپنے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی میرے عزیز خوب دعا کرو، اور پوری قوت یقین رکھیے، بالکل یقین رکھیے ان باتوں پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہماری مانگی ہوئی دعائیں اور جو کچھ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ بالکل برحق اور پہنچتا ہے اور پہنچے گا، اور اس سے نفع ہوگا۔ جی ہاں، بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔